बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि 3 काम ऐसे हैं जिन्हें अगर शुबान के महीने में कर लिया जाए तो इन 3 कामों को शुबान के महीने में करते साथ ही फौरी तौर पर गुर्बत और रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है, तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है और घर में इतनी दौलत, इतना रिज़्क आने लगता है कि अगर आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी उस रिज़्क को खाना चाहती हैं तो रिज़्क खत्म नहीं होता। लेकिन बाबा फरीद का साथ में ये भी कहना था कि एक काम ऐसा भी है जो कि कभी भी शुबान के महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस काम को शुबान के महीने में करने से गुर्बत और फकीरी, तंग दस्ती मुकद्दर बन जाती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में उन 3 कामों के बारे में भी बात करेंगे जिनका करना शुबान में दौलतमंद बना देता है, और उस एक काम के बारे में भी जिसको आपने शुबान के महीने में कभी नहीं करना। आज से तकरीबन 700 साल पहले पाक पटन में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिन्हें बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारा जाता है। बाबा फरीद ना सिर्फ इंतहाई नेक और परहेजगार बंदे थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ मौजज़ात और करिश्मात भी अदा कर रखे थे। बाबा फरीद का पहला मौजा ये था कि आप परिंदों और जानवरों से बातचीत कर सकते थे। इसी तरह बाबा फरीद आसमानी बिजली को अपने लोटे में कैद भी कर सकते थे। ये भी एक उनके पास करिश्मा था, मौजा था। बाबा फरीद के पास दीन की भी गहरी समझ मौजूद थी। यही वजह थी कि दूर दूर से लोग अपने मसाइल का हल पूछने के लिए बाबा फरीद के पास आते ही रहते थे। एक बार एक शख्स बाबा फरीद के पास आता है और अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं पंजाब के एक बहुत दूर दराज गांव से आया हूँ। बाबा फरीद, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाऊं। मैंने बहुत गुर्बत देखी है, लेकिन बचपन से मेरा ख्वाब था कि हमारे पास बहुत दौलत, बहुत पैसा हो। बाबा फरीद, इसीलिए बचपन से मैं मेहनत करते आ रहा हूँ, लेकिन रात दिन मेहनत करने के बावजूद आज तक मैं दौलतमंद नहीं हो पाया, बल्कि मेरा तो 2 वक्त का खाना भी ठीक से पूरा नहीं होता। बाबा फरीद, किसी ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप लोगों की किस्मत का हाल बदल देने वाले अमलियात या वज़ाइफ बताते हैं, तो मुझे भी कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसे करने के बाद मैं दौलतमंद हो जाऊं। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद का कहना था कि ठीक है, तुम पूरे 24 घंटे मेरे साथ रहो। इन 24 घंटों में मैं ऐसे 3 काम करूंगा जो कि अगर शुबान के महीने में कर लिए जाएं तो इंसान की किस्मत, तकदीर बदल जाती है और दौलत और पैसा तो उसके पास ऐसे आने लगते हैं जैसे आने का हक बनता है। वो शख्स बाबा फरीद के साथ 24 घंटे रहने को तैयार हो गया। जैसे ही शाम होती है, बाबा फरीद के दरवाजे पर एक फकीर आता है और फकीर आकर सदा लगाता है, पैसे और खाना मांगता है। लेकिन बाबा फरीद उस फकीर की शक्ल देखने के बाद उसे अपने दरवाजे से भगा देते हैं। बाबा फरीद फकीर को कहते हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो फकीर बाबा फरीद के दरवाजे से चला जाता है। इसी तरह दूसरा फकीर आता है। बाबा फरीद उस फकीर की भी शक्ल देखता है और उसे भी अपने दरवाजे से भगा देता है। लेकिन जब तीसरा फकीर बाबा फरीद के दरवाजे पर आता है तो बाबा फरीद उस फकीर की सदा सुनने के बाद शक्ल देखते हैं और उस फकीर को कहते हैं कि यहाँ रुको, यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाता हूँ, पीने के लिए भी कुछ लाता हूँ और साथ में तुम्हारे लिए थोड़े पैसे भी लेकर आता हूँ। जिसके बाद बाबा फरीद खाना, पानी और उसके लिए थोड़े पैसे लेकर आते हैं और उसे ये तमाम चीजें देते हैं। वो शख्स ही सब कुछ देख रहा होता है। जब वो फकीर खाना खाकर, पानी पीकर बाबा फरीद के दरवाजे से चला जाता है तो बाबा फरीद उस शख्स से कहने लगते हैं कि शबान के महीने में जो पहला काम तुम्हें दौलतमंद बना देगा वो है मगरिब के बाद आने वाले फकीर को कुछ ना कुछ देकर भेजना। जिसके बाद वो शख्स पूछने लगता है कि बाबा फरीद, मगरिब की अजान के बाद तो 3 फकीर आए, लेकिन जो 2 पहले फकीर थे उन्हें आपने अपने दरवाजे से क्यों भगा दिया? उन्हें कुछ ना तो आपने पैसा दिया और ना ही खाने पीने के लिए कुछ दिया, तो उन 2 फकीरों का क्या कसूर था? जिसके बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि देखो, तीनों फकीर मगरिब की अजान के बाद ही आए थे, लेकिन जो पहला फकीर था वो बिल्कुल हट्टा कट्टा और जवान था। क्योंकि वो हट्टा कट्टा नौजवान था, इसलिए उसे भीख देना किसी भी तौर पर जायज नहीं था, इसलिए मैंने उसे दरवाजे से माजरत कर कर जाने का कहा। लेकिन जो दूसरा फकीर आया था वो इतना जवान तो नहीं था, लेकिन उसके हाथ पांव भी साबित थे और वो भी इतना बुजुर्ग नहीं था कि कमा कर ना खा सके, इसलिए उससे भी मैंने माजरत कर ली। लेकिन जो तीसरा फकीर आया था वो ना सिर्फ मजदूर था बल्कि उम्र के उस हिस्से में था कि
خود کما کر کھا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے بھیک دی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، شعبان کے مہینے میں آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ ہے مغرب کے بعد آنے والے فقیر کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا۔ تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ نے اسی فقیر کی مدد کرنی ہے، اسے ہی یا تو کچھ کھانے پینے کو دینا ہے یا پیسوں سے اس کی مدد کرنی ہے جو کہ مغرب کی اذان کے بعد آئے، کیونکہ دیکھیں جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو شام ڈھل جاتی ہے، اس وقت کوئی بھی بندہ شام ہونے کی وجہ سے محنت کر کر روٹی نہیں کما سکتا، اس لیے مغرب کی اذان کے بعد آنے والے فقیر کو دینا بہت زیادہ مناسب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ فقیر مغرب کی اذان کے بعد آئے، جبکہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بزرگ ہونا چاہیے یا پھر مزدور ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی ہٹے کٹے شخص کو بھیک نہیں دینی، کیونکہ اسے بھیک دینا کسی بھی طور پر جائز نہیں۔ تو یہ تھا پہلا کام۔ دوسرا کام جسے شعبان کے مہینے میں کرنے سے رزق کی تنگی اور غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دولت اور پیسہ برسنے لگتے ہیں، وہ ہے ملائکہ کی تسبیح کا پڑھنا۔ پیارے بہن بھائیوں، پھر جو شخص بھی فقیری اور غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، دولت اور پیسے کی کمی تو اس کے پاس رہی نہ، تو اسے چاہیے کہ وہ ملائکہ کی تسبیح پڑھے۔ ملائکہ کی تسبیح کسی پیر فقیر کی بتائی نہیں بلکہ خود ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہے، اس لیے ملائکہ کی تسبیح پر تو ذرا برابر بھی آپ شک کا سوچ تک نہیں سکتے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان صحابی کی حالت بہت ہی زیادہ خستی تھی، کپڑے پھٹے پرانے تھے، پاؤں میں جوتی تک نہیں تھی۔ حاضر ہونے کے بعد وہ صحابی عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، دنیا نے مجھے بھلا دیا ہے، نہ تو میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کھانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میری قسمت بدل جائے اور غربت ختم ہو جائے اور میں دولت مند بن جاؤں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو کہ ہے ملائکہ کی تسبیح؟ ملائکہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دو، دولت اور دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ جس کے بعد وہ صحابی ملائکہ کی تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دن میں وہ باغوں اور کھیتوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کر لینی ہے اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ضرور ادا کیا کرنی ہے، کیونکہ پیارے بہن بھائی فجر کی نماز کو رزق اور دولت والی نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت ہی ہوتا ہے جس وقت فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو کوئی جاگ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت، اسے تو اس کے حصے کا رزق مل جاتا ہے، لیکن جو سویا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے جان نماز سے نہیں اٹھنا اور مسلے پر بیٹھے بیٹھے ہی پورے 100 بار یہ ملائکہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے پورے 100 بار اسے پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ پیارے بہن بھائی، کچھ منٹ لگتے ہیں ملائکہ کی تسبیح کو پڑھنے میں، لیکن یہ قسمت اور تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور صرف ہماری نہیں بلکہ ہماری آنے والی 7 نسلوں کو بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ تیسرا کام جو کہ شعبان کے مہینے میں ہماری تقدیر اور قسمت کو بدل دیتا ہے اور ہمیں دولت مند بنا دیتا ہے، وہ ہے کسی سے سچے دل سے اپنے لیے دعا لینا۔ اب آپ کو بھی سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی کہ یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو شخص آپ کو دعا دے رہا ہے وہ اپنے سچے دل سے دے رہا ہے یا آپ کو صرف منہ زبانی دعا دے رہا ہے؟ تو سچی دعا لینے کے 2 طریقے ہیں، دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو جو طریقہ آسان لگتا ہے آپ اس سے اس مہینے اپنے لیے سچی دعا لے سکتے ہیں۔ کسی سے اپنے لیے سچی دعا لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بھوکے کی بھوک مٹا دینا، پھر چاہے آپ جس مرضی شخص کی بھوک مٹا دیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ بھوکا ہے آپ اسے کھانا کھلا کر بھوک مٹا دیتے ہیں۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ حقدار ہو، یعنی وہ غریب ہو، مفلس ہو، خود کھا نہیں سکتا ہو، تو آپ اگر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کو جھوٹے منہ سے ہی دعا دے، دل میں چاہے وہ آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہو، لیکن اس کا جو پیٹ ہوگا جس کی آپ نے بھوک مٹائی ہے، پیٹ سے اس کی سچی دعا نکلے گی۔ اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو پیٹ سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے، انسان پھر چاہے اپنے دل سے آپ کو دعا دے یا نہ دے، لیکن اس بھوکے کے جو پیٹ ہوگا اس سے دعا آپ کے لیے نکلے گی، اور کبھی بھی پیٹ سے نکلی ہوئی دعا جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کسی بھوکے کی بھوک مٹا کر بھی سچی دعا لے سکتے ہیں، جبکہ اپنے حق میں سچی دعا کروانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹائیں۔ پھر
پھر چاہے آپ پرندوں کی بھوک مٹائیں یا چار پایوں کی بھوک مٹائیں، کسی بلی یا کسی کتے کی بھوک مٹائیں، کسی بھی جانور کی بھوک مٹائیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھوک مٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی آپ کے لیے سچی دعا کرے گی۔ اہل نظر بزرگ اکثر کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کی قسمت میں دولت مند ہونا نہیں لکھا تو اسے چاہیے کہ غیر مخلوق کو کھانا کھلانا شروع ہو جائے، اس طرح اس غیر مخلوق کا رزق آپ کے رزق کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ کو اس مخلوق کے رزق میں سے رزق ملنے لگتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اب اس کام کی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے شعبان کے مہینے میں ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ شعبان کے مہینے میں وہ کام آپ کو فقیر بنا کر رکھ دے گا، پھر چاہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، لیکن اگر آپ شعبان کے مہینے میں وہ کام کرتے ہیں جو کہ شعبان کے مہینے میں کرنے سے غربت آتی ہے، تو کبھی بھی آپ دولت مند نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ امت کا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیو، شعبان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو آپ خود اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ شعبان کے مہینے میں انسان کو تیاری کرنی چاہیے رمضان کے مہینے کی، اس لیے کبھی بھی اس مہینے میں کسی مانگنے والے کو رسوا کرنا نہیں چاہیے۔ کبھی بھی آپ کے دروازے پر جو فقیر آئے، خاص کر شعبان کے مہینے میں، بے شک آپ اسے نہ کچھ دیں، نہ اس کو کچھ کھانے کو دیں، نہ اس کو کوئی پیسے دیں، لیکن کبھی بھی اسے جھڑکے نہ، کیونکہ گھر پر آنے والے فقیر کو ڈانٹنا، اس کو جھڑکنا، اسے تانے مارنا، اسے باتیں سنانا غربت لاتا ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں جو آپ نے کام ہرگز نہیں کرنا وہ ہے کسی مانگنے والے کو رسوا کرنا۔ بے شک اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو فقیر آپ کے دروازے پر آیا ہے وہ اہل نہیں، وہ ایک پیشہ ورانہ فقیر ہے، وہ پیشے کے طور پر مانگتا ہے، اس کو بے شک ایک پیسہ نہ دیں، بس اس کو یہ کہہ دیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، یہاں سے جاؤ، لیکن کبھی بھی فقیر سے بحث نہ کریں، جھڑکے نہ، کیونکہ